جی، آج ہمارے ساتھ پھر نعیم صاحب موجود ہیں اور سر مجھے یہ بتائیے، ایک تو آپ کا شاعری سے بہت لگاؤ ہے اور آپ کا پیشن اور پروفیشن دونوں الگ ہیں، سو آپ شاعری میں کیوں نہیں گئے؟ آپ نے اس کو پیشن اور پروفیشن میں کیوں نہیں لے کے آئے اس کو؟ یہ بھی نا بہت خوبصورت سوال ہے، اکثر لوگ یہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں۔ اچھا، اس سوال کو میں نا مختلف پیرایوں سے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جاب اور پروفیشن۔ اب جاب اور پروفیشن جو ہے وہ آ، کچھ لوگ اچھے رینکس پہ پہنچ جاتے ہیں، اچھے ڈیزگنیشنز پہ پہنچ جاتے ہیں اور بڑی ان کی ہائی فائی اسکالرلی جابز ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ظاہری بات ہے انسان کی اپنی نیگلیجنس بھی ہوتی ہے، لاپرواہی بھی ہوتی ہے اور ایئر ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ آف لائف بھی ہوتا ہے۔ یہ میں بات سالڈلی کہہ سکتا ہوں ریئلسٹیکلی کہ اس میں نا ایک انسان کی کیئرلیسنس اور جو ہے نا انڈا کمٹمنٹ ہوتی ہے، جس وجہ سے وہ بائی پروفیشن فلاپ ہو جاتے ہیں اور زیادہ نہیں۔ جیسے ہے بڑی مشہور کوٹ ہے کہ نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس، اور ایک اور بھی ہے کہ اٹ از good to fail by honesty than to win by cheat and fraud. تو nothing succeeds like success، میں نے پہلے کہا ہے success has many fathers but failure، ناکامی جو ہے failure has no brothers and sisters۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، میں نے ٹائملی کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں نا کہ switch in time saves nine، کہ یعنی کام اگر میں وقت پہ کرتا، کچھ چیزیں تھیں، کچھ میٹریمونیل حالات میری ازدواجی زندگی کے، کچھ پیرنٹس کے حالات اس قسم کے تھے کہ ان کی طرف سے بھی ہمیں کچھ اس قسم کی اوائل میں جب ہمیں پروٹیکشن سیکورٹی کی ضرورت ہوا کرتی تھی، وہ درکار ہوتی تھی، وہ نہ ملی، پیار محبت توجہ ٹریننگ، تو یہ تو معاشرے سے کچھ از خود ہم میں ایسی چیزیں ہمیں بہن بھائیوں میں پائی جاتی تھی کہ نہ ہمیں وہ خود اتنا ہماری جو انٹلیکچوئل گروتھ تھی یا انٹلیکچوئل پار تھی اس پہ گرپ ہم نے کر لیا، اور پھر موقع ملا کہ ہمیں خود یہ اسٹینڈ لینا چاہیے اور کر لینا چاہیے۔ تو اب کمپیریٹیو ایگزام کی تیاری تو میں نے گریجویشن میں اسٹارٹ کر لی تھی، ایم اے کرنے کے بعد تو چونکہ اس وقت وسائل اس قسم کے تھے، میں نے کہا چلو باقی پڑھ لیں، میرا بھائی یونیورسٹی میں چلا جائے، وہ اس کی انجینئرنگ میکینیکل انجینئرنگ جو ہے وہ یو ای ٹی سے وہ کمپلیٹ ہو جائے، باقی بہن بھائی پڑھ جائیں گے، میں پرائیویٹلی کے وہ کر لیتا ہوں۔ تو شاید اس وجہ سے کہ وہ ایوری ون از ڈسٹائنڈ ٹو ہز فیٹ، کہ مقدر جس کا حصہ ہوتا ہے اتنا وہ مل جاتا ہے۔ تو شاید اس معنوں میں تو کئی سارے اس کے نا میں سوچتا ہوں ملٹائی فیسیٹڈ اور ملٹائی ڈائمینشنل فیکٹرز تھے جو عوامل اس وقت کار فرما تھے اور افیکٹ کر رہے تھے، اور شاید آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے کوئی اچھا پروفیشن اور جاب تو مجھے نہیں ملا ہے، لیکن ٹیچنگ کو اگر اس انداز سے دیکھا جائے کہ ایک مقدس پیشہ ہے اور بڑا سیکرڈ ہے جی، اور مطلب لو پیڈ ہے اگر ان سینس تو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دعائیں ملتی ہیں، لرننگ کا موقع ملتا ہے، ایکسپریسز نئے نئے سامنے آتے ہیں، بچوں کی سائیکی سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا سوال جو آپ کا جڑا ہوا تھا کہ شاعری اور جواب میں سے شاعری کے انتخاب میں نے کیوں نہیں کیا یا شاعر کیوں نہیں بن سکا، سوری کیا مسٹر جی، فہیم سوال تھا آپ کہ کا؟ آپ کا جو تو انٹرسٹ تھا۔ آپ میں نے پہلے آپ سے یہ کہا تھا، پہلے انٹرویو میں آپ سے میں نے یہ عرض کی تھی، صدا کی تھی کہ یہ جو شاعر ہے یہ بورن ہے، بٹس آر بورن آر ناٹ، ایک تھیورم ہے یہ، شاعر یا تو شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری شکل میں یہ بھی ہے، اب دوسری شکل میں یہ بھی ہے کہ ریاضت ہے، محنت ہے، مشق ہے اس کی، کچھ اس کے جراثیم ہوتے ہیں تو وہ اس کو پھر پالش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تو پھر نا وہ آٹومیٹیکلی شاعری کی خاص معراج تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب میں نے تخلیقات کی ہیں، افسانے بھی لکھے تھے، اس کے علاوہ نظمیں لکھی تھیں، اس کے علاوہ یہ باقاعدہ پھر میں چیک بھی کرواتا رہا تھا، شہزاد احمد صاحب تھے، 2-3 مرتبہ ان سے موقع ملا تھا، یا 1-2 مرتبہ زاہد نواز پاس صاحب کے پاس جامعہ آباد ہوتے تھے، مقصد چلا جایا کرتا تھا، وہ میری اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کے علاوہ اور لوکل یہاں پر کچھ لوگ تھے کہ جو علم و عرفان، علم و ادب اور شعر و نغمت سے کافی شغف رکھتے تھے، رغبت رکھتے تھے، ان سے اصلاح لیتا تھا۔ تو باقاعدہ جو کہ وقت نہ نہیں ملا، روزی روٹی کے چکر میں پڑ گئے تھے، تو اس وجہ سے نہ کوئی بک سامنے آئی، نہ کوئی تخلیق سامنے آئی، اور تیسرا یہ ہوا کہ یہاں پر بڑا نا ریڈیکولس اور مذاکرہ خیز صورتحال یہ آپ نوٹس کیجئے گا کہ مجھے یعنی کہ
گاؤں سے جانے کا اتفاق ہوا اور پیچھے میرا جو سامان اور کتابیں، کیونکہ گھر والے سمجھتے تھے اور خاص طور پر امی جان یہ سمجھتی تھی کہ ساری چیزیں فضول اس لیے ہوتی ہیں کہ گرم اور خشک ہوتی ہیں. ابو بھی یہی دائرے سے رکھتے تھے، ان کا بھی یہی فہم تھا کہ یہ نا کافی خراب کر دیتے انسانی ذہن کو اور یہ نہیں کرنا چاہیے. تو